कानती। جی پہلے ایک بار اور پہلا سینٹنس پڑھ دیجیے سسٹر سبیحہ. जी कानत रीहु शदीदा جی والمت والمطر غزيرا جی ومالك في فراشه يفكر في الذهاب إلى المدرسة. جی ماشاء اللہ ترجمہ کیجیے. شدید ہوا ہوا ٹھنڈی شدید ہوا تیز شدید تیز چل رہی جی کانت ہوا تیز چل رہی تھی. جی ماشاء اللہ. والمطر غزیرہ اور آپ یہ تو نہیں بتا پا رہے ہیں. والمطر مطر مانے بارش. اچھا والمطر غزیرہ بارش تیز ہو رہی تھی نہیں. جی 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 بہت ومالک زیادہ تھی. جی ومالک فی فراشی اور مالک یفکر وہ یفکر بس فکر مند نہیں بس اتنا ترجمہ کیجیے. ومالک فی فراشہ. فراشی بستر. جی ومالکن اور مالک فی فراشی بستر میں ہیں. یفکر جی فکر مند ہیں. فی الذهاب جانے کے لیے الال مدرسے کو. جی ماشاء اللہ. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانت الريح شدیدہ ہوا سخت تھی یا تیز تھی. والمطر غزیرا اور بارش بہت زیادہ تھی. ومالکن اور مالک فی فراشہ اپنے بستر میں لیٹے ہوئے تھے یا اپنے بستر میں تھے. یکفرو فکر مند تھے سوچ رہے تھے فی الذہابی جانے کے بارے میں الی المدرسہ اسکول کی طرف یا مدرسے کی طرف. اب سینٹنس 2 جو ہے سسٹر فاطمہ آپ پڑھیے. جی دقت جی دقت الساعة السابعة فناح مالك الغداء عن وجهه فأحس بالبرد. دقت الساعة السابعة صبح کے 7 بج رہے تھے. فناح مالک الغداء پھر مالک نے فناح ہٹایا. مالک نے غدائی لحاف پھر مالک نے لحاف ہٹایا. ان وجہی اپنے چہرے سے. فاحس بالبرد پھر محسوس کیا سردی. جی ماشاء اللہ. اب سینٹنس نمبر 3 ہے اس کو کریں گے ڈاکٹر شاہین آپ کیجیے. جی میم. تشجع مالک باجی ٹیسٹ چل رہا ہے کیا؟ نہیں ریویژن ہے. تشجع بہادری دکھائی. مالک نے بہادری دکھائی. وخرج من فراشہ اور نکلا اپنے بستر سے. یہاں پہ ہی جو ہے ضمیر متصل ہے جو اپنی اس کی اور اس میں استعمال ہو رہا ہے اور یہاں پہ اپنے کی طرح استعمال ہو رہا ہے. وہ ماشاء اپنے اللہ. بستر سے نکلا. جی وہ حمالہ المنشفت اور حملہ مطلب اٹھانا اور اٹھایا اس نے اپنا تولیہ اور اس جی نے اٹھایا تولیہ. وذهب الى المغسلة ذهب مطلب جانا اور گیا اور وہ واش بیسن کی طرف گیا. الل حرف جی جر ہے اور مغسلتی مجرور ہے. جی ماشاء اللہ. کانا الماؤ بس 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 باریکن. بس آپ سینٹینس 4 کریں گی. سسٹر فوزیہ آپ کیجیے. سسٹر فوزیہ آپ کریں گی مائک آن کیجیے پلیز. جی باجی میں کوشش کرتی ہوں.
کانا الماؤ باردن، پانی ٹھنڈا تھا. جی. ولاکنہ مالکن غسل یدیہ و وجہہ، لیکن مالک نے دھویا اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو اور اپنی گردن کو. جی. اچھا. جی. ماشاء اللہ. اب نیکسٹ لاسٹ ہے سسٹر اقرا. آپ مائک آن کیجیے پلیز. اقرا آپ کریں گے؟ اقرا بتائیے. اچھا سسٹر سبیہ فاروقی آپ کریں گی لاسٹ؟ سسٹر سبیہ فاروقی، کیا ہماری آواز آ رہی ہے باقی لوگ کو؟ جی آپ جی باجی. جی باجی آ رہی ہے. اچھا تو پھر اب بچتی ہیں سسٹر سمیہ. آپ کریں گی کیا یا سسٹر کہکشاں؟ دونوں میں سے کوئی کر دیجیے. جی باجی میں کرتی ہوں. لبس المالک ثیابہ، اور پہنا اپنے کپڑے پہنے مالک نے اپنا کپڑا پہنا. وتناول الفطور، اور تناول فرمایا ناشتہ. وذهب الى المدرسۃ، اور گئے مدرسے کی طرف. لا یخاف الریح، اور نہیں وہ ڈرے ہوا سے. ولا المطر، اور نہ بارش سے. ماشاء اللہ بہت اچھا ترجمہ کیا ہے اور سبھی کو آلموسٹ آ رہا ہے. اگر اس میں کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے تو بتائیے. یہ آج ہمیں لگا کہ ٹیسٹ ہوگا لیکن آج ریویژن ہو رہا ہے. اگر کسی کو کوئی بات ترجمے کے دوران سمجھ میں نہیں رہی ہو تو پوچھ لیجیے. انشاءاللہ اب یہ ٹیسٹ سیٹرڈے میں کر لیں گے مارننگ میں انشاءاللہ. سمیہ آپ اٹینڈ کر پائیں گے کیا بیٹا؟ جی جی آپا. ہم آپا ہمارا ایگزام ابھی ہمیں ایک منٹ لسٹ دیکھ وہ اسکیم دیکھ لیتے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں، آپ آرام سے گروپ پر ہمیں بتا دیجیے گا یا پرسنل کر دیجیے گا. اگر ان کو پریشانی ہو باجی تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور سب کے پاس تو شام میں ہی رکھ لیجیے سیٹرڈے میں، کہ ان کی بھی کلاس نہ چھوٹے. جیسے شام میں تو الحمدللہ سبھی لوگ ہوتے ہیں. اگر ایسا مناسب سب کے لیے ہو تو بہتر رہے گا کہ سمیہ کا بھی نہ چھوٹے. بتائیے باقی لوگ. جی باجی شام میں جی میڈم شام میں کر لیجیے. پھر میرا ایگزام ہے 7 تاریخ کو. تو آپ باجی اگر شام میں سیٹرڈے شام میں مجھے کہیں جانا ہے. اگر ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. کہیں آپ کو جانا ہے تو بہتر ہے کہ چلو ایک دن کا مسئلہ ہے. اگر آپ شام میں ہی کلاس ہو جایا کرے تو زیادہ بہتر رہے گا. دن سے بہتر ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو دن میں فرصت نہیں ہوتی ہے. نہیں باجی سیٹرڈے تو مارننگ میں ہی صحیح ہے کیونکہ مغرب میری ابھی نماز ہوگی. میرا کلاس کافی 7-8 منٹ کا چھوٹ جاتا ہے مغرب جب بھی شام میں کلاس ہوتی ہے. جی صحیح کہہ رہی باجی، آپ کا جو ہے ٹائم وہ ہو جاتا ہے. صبح میں تو ٹھیک میم ہے 2 کوئی ہی بار کرتی ہیں تو الحمدللہ تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے. چلیے بہتر ہے. بہت اچھا لگا سب کے مشورے سن کے. تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے جو ہمارے لیے بہت ٹھیک ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اتنا ہی ٹھیک سب کے لیے بھی ہو. اور یہ دنیا کی خوبصورتی ہے کہ مشورے کے بعد ایک دوسرے کی بات سن کر تھوڑا تھوڑا سب کو کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے، چاہ کر بھی اور نہ چاہ کر بھی. اس لیے اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں. اور بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیٹا سمیہ، آپ نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وینسڈے میں ہی رکھیں نیکسٹ ٹیسٹ کو. کبھی بھی فردر ہوگا اور سب لوگ خیال رکھیے اس بات کا تاکہ سمیہ بھی شرکت. جی آپ شام میں ہی ٹھیک ہے. پھر ٹھیک آپ ہے ویڈنسڈے. جی. لیکن ابھی اس بار جو ٹیسٹ ہوگا سیٹرڈے میں انشاءاللہ ہم لیں گے اس کا. آپ فردر جو ٹیسٹ ہوں گے اس میں آپ شرکت کیجیے گا. باجی یہاں ایسا بھی ہو ایسا سکتا ہے ہاں کہ کہ جو سمیہ ہے شام کو دے دیں ٹیسٹ. ہم لوگ ایسا نہیں ہوگا آپ کے پہ تو پرسنل پہ ہی ہم بھیجیں گے نا آنسر سب لوگ.
چلیے وہ مشورہ کرتے ہیں، اصل میں اس سے کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے، پھر باقی لوگ اس ٹائم کیا کریں گے؟ اگر سمیہ کریں گی، سمیہ بھی پارٹ آف دا کلاس ہو سکتی ہے. بتانا اصل میں ٹیسٹ لینا مقصد نہیں ہے، پڑھانا اور سمجھانا مقصد ہے، اور سب اپنی سہولت کے حساب سے جتنا جتنا پڑھ پا رہے ہیں. یہ بالکل آپ جانتی ہیں کہ ایک کلاس میں کئی لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی فرسٹ آتا ہے، کوئی صرف پاس ہوتا ہے، اور بسا اوقات جو صرف پاس ہو رہے ہوتے ہیں وہ اتہاس بناتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اپنی اپنی سہولت کے حساب سے جو جتنی شرکت کر پا رہے ہیں، اور اللہ آسانیاں کرے. جی سسٹر کیا میں کہتے ہیں کہنا آپ؟ چاہ رہی تھی جی میں کہہ رہی تھی کہ جیسے اگلے بدھ کو جو ہے کلاس جب کریے تو ایک آپ کی سیٹرڈے میں ایک چیپٹر پڑھا لیجئے آپ، تاکہ وہ جو جی ہے اگلے میں ایگزام دونوں کا لے لیجئے گا، کیونکہ بیچارے سمیہ نہیں ہو پائیں گی پھر، اور وہ آڈیو سن کے تو اپنا ورک کر پائیں گی، لیکن جو ہے ایگزام سے جو ہے بہت زیادہ جانکاری ہو جاتی ہے، اس سے لوگوں کا جو ہے ایک اپنا وہ مضبوط ہو جاتا ہے، کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. اچھی بات ہے، ہم نے سب کے مشورے سن لیے ہیں، اور الحمدللہ آپ سب کی باتیں بڑی اچھی ہیں، بڑے اچھے مشورے آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں سب اس میں کیا چیز سب کے لیے بہتر ہوتی ہے، اس پر عمل کر لیا جائے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگ کو اطلاع کر دی جائے گی. جی باجی انشاءاللہ. چلتے ہیں اس سبق کے اگلے حصے کی طرف، اور اگلا حصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ہر جملے کی کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہاں پر لا کو دیکھیے، لا کو ریڈ کلر سے کوٹ کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عربی کے نیگیشن کے لیے یا کسی جملے کو منفی بنانے کے لیے، یا کسی جملے میں نیگیٹو اثر دیکھنے کے لیے ہم لا کا استعمال کرتے ہیں. لیکن لا کا استعمال بھی خاص طریقے سے ایک سرٹن وے میں ہوتا ہے، اور لا جب ہم کسی فعل سے پہلے لگاتے ہیں، یعنی اس فعل کے شروع میں یا تو الف یا تا نون، جسے ہم اتینا یا آتینا یا سمبل آف مضارع کی علامت کہتے ہیں، 4 حروف ہوتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں لا کے بعد یخافو ہے. تو اب اس کا مطلب ہوتا ہے انگلش کے ناٹ جیسا یا نہیں جیسا، اور یہ جملے کو نگیٹو بنا دیتا ہے. نگیشن اس سے سمجھ میں آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے لا جو ہے وہ ہمیشہ پریزنٹ ٹینس کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. لا پریزنٹ ٹینس کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. لا یخافو ڈرتا نہیں ہے، مالکن لا یخافو مالک ڈرتا نہیں ہے، مطلب ایٹ پریزنٹ نہیں ڈرتا ہے. پریزنٹ ٹینس کے ساتھ میں ہی لا کا استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی پاسٹ ٹینس ہوگا تو اس میں کوئی دوسری نیگیشن ورڈ یوز ہوگا، وہاں پر ہم لا یوز نہیں کریں گے. یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. اسی طرح یہاں پر مزید استعمال دکھایا گیا ہے. سلائڈ کو چھوٹا کر دیں تاکہ پوری کو کور کر پائیں. یہاں پر لکھا ہے ہندا لا تخافو، اور ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ لا جو ہے نیگیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور صرف پریزنٹ ٹینس کے ساتھ ہی آتا ہے. ورنہ نیگیشن کے لیے یا منفی یا نیگیٹو سینٹنسز بنانے کے لیے اور بھی 4 حروف ہیں جس کے ذریعے جملوں کو نیگیٹو بنایا جاتا ہے. جیسے ماں ہے، ماں مانے نہیں، لا مانے نہیں، لیسا مانے نہیں، لن مانے نہیں. لیکن ہم یوز آف لا دیکھ رہے ہیں، نیگیشن ود لا دیکھ رہے ہیں کہ لا جب بھی آئے گا پریزنٹ ٹینس کے ساتھ میں آئے گا. کیسے آپ پہچانیں گے پریزنٹ ٹینس کو نیگیٹ کر رہا ہے یہ؟ تو اس کے لا کے جسٹ آفٹر میں جو بھی ورڈ ہوگا، جو بھی فعل ہوگا، اس کا پہلا حرف ان 4 حروف میں سے کوئی ایک ہوگا، الف تا یا نون. لا تخافو میں بھی یہاں پر وہ خوف نہیں کرتی ہے، ہند. اور اسی طرح نیچے والے جملے میں لا اخافو، جس میں آپ پہلا حرف الف یا حمزہ کو دیکھ رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس کے نیگیشن کے لیے، پریزنٹ ٹینس کو نیگیٹو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہم نے کانا کے بارے میں پڑھا تھا. سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ کانا، کاف، الف اور نون، کانا
کانا مطلب تھا، اور یہ ایک پاسٹ ٹینس ہے کانا. جس طرح ہم نے پاسٹ ٹینس میں گردان پڑھی تھی، پوری ٹیبل پڑھی تھی، ضربا ضربا ضربو ضربت. اسی طرح ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتنا ذہبتو ذہبنا. شاید آپ لوگ کو یاد ہو. نصرہ سے، خرجہ سے، خرجہ خرجہ خرجو خرجت خرجتا خرجنا، خرجتا خرجتما خرجتم خرجتی خرجتما میم آپ کی آواز چلی گئی. خرجنا. باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی. باجی میوٹ ہے. ہماری آواز آ رہی ہے کیا؟ ہم میوٹ نہیں ہیں. جی اب باجی آئیے نا، آ رہی ہے. بیچ میں نہیں آ رہی تھی. ہاں پتہ نہیں کیوں وہ اپنے آپ گرین شو ہو رہا تھا، لیکن آپ لوگ کی تو پوری آواز آ رہی تھی. ہماری طرف سے ہو سکتا ہے کچھ ڈراپ ہوا ہو نیٹ ورک. تو بہرحال یہ خراجہ کی پوری ہم نے ابھی آپ کو ٹیبل سنائی یا گردان سنائی. آپ میں سے کوئی نصارہ سے گردان سنا سکتی ہیں کیا؟ کسی کو یاد ہے کیا؟ جی باجی. جی سنائیے سسٹر کہکشاں. نصارہ. نصرہ نصرہ نصروا نصرت نصرتا نصرتم نصرتم نصرتے نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا. جی ماشاء اللہ آپ نے پوری تو کی ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا لگا کہ الفاظ کی ادائیگی میں کچھ کمی رہ رہی تھی. جی. لیکن ماشاء نصر اللہ پھر بھی. جی جی پھر سے سنائیں گے، سنائیے. آواز آ رہی ہے؟ نصارى. جی باجی. جی نصارى نصارى نصروا نصرت نصرتا نصرت نصرت نصرتما نصرتم نصرتے نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا. ایک جی ایک 3 دو. جگہ رہ گئے، 2 رہ گئے، جی 3 رہ گئے اس ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا 5واں صیغہ ہے نصرتا، آپ بولتی ہیں اس کو نصرتا ہے، مطلب را پر جزم. لیکن آلموسٹ جی ٹھیک تھی، وہ کچھ تلفظ کی کمی تھی. آلموسٹ ٹھیک تھی، لیکن ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے، یہ اچھی بات ہے. اور کس کس کو یاد ہے؟ اور جن کو یاد نہیں ہے وہ اپنے ٹیسٹ میں ایک چیز اور شامل کر لیں پلیز، کہ ماضی کی گردان کو ریوائز کر آئیے. وہ بھی پارٹ آف دا ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں کہ سب کو کسی بھی ایک لفظ سے ماضی کی گردان یاد کر آئیے اور بتائیے کیا خیال ہے. جی وہ آپ. ضروری ہے یاد کرنا. کسی بھی ایک لفظ سے یاد کر لیجیے. خراجہ سے، دخلہ سے. ایک ہم اور پڑھ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دخلا دخلا دخلو دخلت دخلتا دخلنا دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتن دخلتو دخلنا. وہ ایک مرد داخل ہوا، وہ 2 مرد داخل ہوئے، وہ سب مرد داخل ہوئے، وہ ایک عورت داخل ہوئی، وہ 2 عورتیں داخل ہوئیں، وہ سب عورتیں داخل ہوئیں. آپ ایک مرد داخل ہوئے، آپ 2 مرد داخل ہوئے، آپ سب مرد داخل ہوئے. آپ ایک عورت داخل ہوئی، آپ 2 عورتیں داخل ہوئیں، آپ سب عورتیں داخل ہوئیں. میں داخل ہوئی، ہم داخل ہوئے، مرد اور عورت. اس طرح اس کو بھی اپنے ٹیسٹ کا حصہ بنا لیجئے. جب انشاءاللہ ہم اگلی بار سیٹرڈے میں ٹیسٹ لیں گے تو ماضی کی گردان بھی لکھوائیں گے. ماضی کی گردان بھی پلیز ضرور یاد کر لیجئے، کیونکہ ہم نے جو ہم یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں اس میں 3 چیزیں ہیں ابھی تک کے سبق میں: ماضی کی گردان، مضارع کی گردان اور ضمیر، ہوا ہما ہم. بس اس کے علاوہ باقی چیزیں آپ کو سمجھنی ہوتی ہیں، وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں یاد کرنی ہیں جس میں سے ایک ماضی کی گردان بھی ہے. تو یہاں پر کانا کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ کانا کی اگر پوری گردان آپ دیکھیں گی تو یہ جو اسکرین پر کانتی ہے یہ بھی پارٹ آف دا ٹیبل یا پارٹ آف دا گردان آ جائے گا. جیسے کانا، کانا، کانو، کانت. یہ چوتھا صیغہ ہے اور اس کو آپ پہلا صیغہ کہہ سکتی ہیں مؤنث کا. گردان کے حساب سے 4 نمبر پر ہے. ویسے یہ واحد مذکر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو یہاں پر یہ کانت جو ہے کانتی دکھائی دے رہا ہے، اس لیے کیونکہ ملاتے وقت عام طور پر پڑھنے کے لیے زیر دے دیتے ہیں،
جزم والے حرف کو. کانت پر تا پر جزم تھا، لیکن عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو ملا کر پڑھنا ہے را سے، تو را سے ملا کر کانت کو پڑھ نہیں سکتے تھے، تو عام طور پر زیر دیتے ہیں. اور یہ عربی کا ایک فارمولا یا ایک رول ہے، اور اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے: الساکن اذا حرک حرک بالکسر لان الکسر اخفف الحرکات. یعنی اگر جب کسی متحرک کو زیر دینا ہو تو زیر کسرہ کیا دیجئے، کیونکہ زیر جو ہوتا ہے یا کسرہ جو ہوتا ہے وہ سب سے اخفف الحرکات یعنی ہلکی حرکت ہوتی ہے. اس صرف یہی رول نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی رول ہے. جیسے آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے، وہاں لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان لکھا تو من اش ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں من الشیطان. می نہ کے اوپر نون کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں. وہ ریڈنگ پارٹ ہے، اور ایسا صرف عربی میں نہیں ہوتا ہے، انگلش اور دیگر زبانوں میں بھی ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ کین ناٹ کو کینٹ بھی پڑھتے ہیں یا کانٹ بھی پڑھتے ہیں، کانٹریکشن فارم میں ہے. اس کے علاوہ بھی رولز ہیں، تو یہ یاد رکھیے یہ کانت ہے. کانت کا اور کانا کا پوری گردان کا عمل یہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ جب جس جملے پر آتا ہے اس کے بعد والا جو ہوتا ہے مبتدا خبر ہوتا ہے. کانت اپنے مبتدا کو یعنی اسم کو پیش دیتا ہے اور اپنی خبر کو زبر دیتا ہے. جب آپ لوگ ریڈنگ کر رہی تھی تو کہیں کہیں آپ کی ریڈنگ میں زیر زبر پیش کی غلطی آ رہی تھی. وہ غلطی کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اس لیے کیونکہ آپ کو ہر ایک کی زبر کی وجہ پتہ ہے، زیر کی وجہ پتہ ہے. اور اگر آپ ریویژن اس طرح کریں کہ ریہو پر پیش کیوں آیا ہے، یا اگر آپ ویڈیو میں جائیں گی تو دیکھیں گے وہاں پر ریہو یہ ریزن بتایا گیا ہے کہ ریہو پر پیش اس لیے آیا ہے کیونکہ کانت کے بعد ہے، اور کانت کے بعد جو بھی آتا ہے وہ اس کا اسم ہوتا ہے اور اس پر ہمیشہ پیش ہی آتا ہے. دوسرا سوال ہے شدیدن پر زبر کیوں آیا شدیدتن پر؟ اس لیے کیونکہ کانت کے بعد والا جو حرف ہوتا ہے وہ خبر ہوتا ہے اور اس پر ہمیشہ زبر ہی آتا ہے. تو جو ریڈنگ کے وقت غلطی ہوتی ہے کہ زبر پڑھ دیا کسی نے مغسلہ کو مغسلہ پڑھ دیا، مدرسہ کو کچھ اور پڑھ دیا، تو وہ غلطی اس لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیے. اسی طرح پورے سبق میں تفصیلات ہیں، لیکن ہمیں جو ریویژن کرنا تھا وہ کرنا تھا ریڈنگ پارٹ کا. جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اسی کا ترجمہ آپ سے پوچھا جائے گا. اس کے علاوہ ماضی کی گردان ترجمے کے ساتھ. مثال ترجمے کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مان لیجیے اکلا سے آپ نے یاد کیا یا شریبہ سے یاد کیا، شریبہ تو آپ اس کے آگے لکھیں گی وہ ایک مرد پیتا ہے، وہ اس ایک مرد نے پیا، کیونکہ پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور واحد مذکر غائب صیغہ بھی لکھیں گی. پہلے لکھیں گی شریبہ یا ذہبہ، جو بھی آپ بنا رہی ہیں ذہبہ، پھر لکھیں گی اس ایک مرد نے، وہ ایک مرد گیا، اور پھر اس کا صیغہ لکھیں گے واحد مذکر غائب. اس طرح تینوں چیزیں ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یا تو ہم پوری گردان لکھوا سکتے ہیں، یا پھر ہم کوئی ایک صیغہ دے دیں. مان لیجیے ہم نے دیا ذہبتا، اب آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ کون سا صیغہ ہے. تو ذہبتا جو ہے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور مطلب ہوگا وہ دونوں عورتیں گئیں. اس طرح انشاءاللہ ٹیسٹ میں ہم لیں گے، لیکن آپ کو ماضی کی گردان کے بارے میں یاد کرنا ہے. وہ آپ دیکھ لیجیے گا کون سا سبق ہے ماضی کا. کوئی بتا سکتی ہیں کون سا سبق تھا ماضی کا؟ اور اگر بتا سکتی ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ہم گروپ پر ٹیگ کر دیں گے کہ کون سا سبق آپ کو پڑھنا ہے ماضی کا. تو جو ٹیگ کر دیں اسی کو پھر سے آپ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس ابھی تو نیا سبق. جی سسٹر کہکشاں. ابھی تو آپ نے نصرہ اور لیسن نمبر 20 ہے، اس میں آپ نے پوری وہ گردان بتائی ہے. ماشاء اللہ، ہمیں معلوم تھا کہ سسٹر سبیحہ ہیلپ کر پائیں گی. جی تو لیسن نمبر 20 میں دیکھ لیجیے گا، اور آگے پیچھے بھی دیکھ لیجیے گا. ہو سکتا ہے کیونکہ کبھی کبھی پارٹس میں بھی ہوتے ہیں، تو موسٹ پروبیبلی جو آئیڈیا ہو رہا ہے وہ 20 کا ہو رہا ہے. تو وہاں جا کر کہ انشاءاللہ میم اس میں جتنے بھی آپ نے سوالات ہیں. ہوم ورک بھی بتایا تھا، اور ایک چارٹ جیسا بھی بھیجا تھا نا، جو جس میں ہم لوگوں کو سارے جی جی. گردان میں کیا لگانا ہے اینڈنگ میں، وہ کلر والا تھا پورا. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی سسٹر کہکشاں، آپ کیا فرما رہی ہیں؟ سسٹر کہکشاں آپ کیا فرما رہی ہیں؟ نہیں باجی میں کچھ نہیں. اچھا اچھا. تو آج تو ہم نیا سبق نہیں پڑھیں گے، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے، کیونکہ ہمارے پاس نیا سبق ہے نہیں ڈاؤن لوڈ. ہم مغالطے میں تھے کہ آج ہمیں ٹیسٹ لینا ہے.
اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کوئی مشورہ ہے کلاس کے تعلق سے؟ باجی ہم ورڈ کوئی اپنی طرف سے لے سکتے ہیں، خرجہ ذہبانہ لے کے ہم خرجہ لے لیں یا صرف ذہبہ اور دخلہ ہی، یا مطلب یہی ورڈ لینے؟ کوئی بھی لے سکتی ہیں آپ، یہ تو اس دن پتہ چلے گا کہ سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ ماضی کی گردان لکھیے، اس صورت میں آپ کو سب کسی بھی اپنے پسندیدہ ورڈ سے لکھنا ہوگا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے ہم یہ کہہ دیں کہ خراجہ، خا را اور جیم، پورا جیم، یہ کون سا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ لکھیے۔ ہو سکتا ہے پوری گردان نہ دیں، بس یہ پوچھ لیں خرجتو کا کیا مطلب ہے، کون سا صیغہ ہے۔ اگر خراجہ معنی نکلنا ہے تو خرجتو مطلب کیا ہوگا؟ بتائیے سسٹر فوزیہ، خراجہ معنی نکلنا اور خرجتو کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی بھی بتا سکتی ہیں خرجتو کا آپا مطلب کیا تو ہوگا؟ نکلا تو مطلب میں نکلا۔ متکلم کا ایک صیغہ۔ کسی جی نے کہا تو خرج نکلا، کسی نے کہا میں نکلا۔ ہاں، تو خرج تو جس میں تو جڑ جاتا ہے، تاپش تو، اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ ایسا لگتا ہے کہ تو نکلا، میں تو ہوگا، تو کا مطلب ہوتا ہے میں نکلا۔ اس کو پلیز لیسن نمبر 20 کو ضرور پڑھیے گا آپ لوگ۔ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ واحد متکلم کا صیغہ ہے یا فرسٹ پرسن ہے؟ انگلش کے فرسٹ پرسن جیسا واحد متکلم ہوتا ہے، جیسے ہم، جی انگلش ٹھیک ہے۔ اور اردو کوئی میں سوال ہے؟ اور کچھ پوچھنا ہے سسٹر سبیہا؟ آپ کو کچھ پوچھنا ہے سسٹر سبیہا خان؟ آپ پوچھ سکتی ہیں پلیز۔ آپا وہ جو ایگزام میں لیں گی نا، وہ بس تھوڑا بہت ریوائز کرا دیجیے، تھوڑا تھوڑا جیسے وقت کے حساب سے۔ جی جی، ہم ریوائز کرا دیں؟ جی بس تھوڑا بہت دیکھیے، جو جی جو ابھی ہم نے ریویژن کرایا ہے اوپر، جو سب لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، ایک تو وہ حصہ ہے ٹیسٹ کا، جی اور دوسرا ماضی کی گردان ہے، وہ لیسن نمبر جی 20 میں ہے۔ اس کو ہم ٹیگ اچھا کر دیں گے گروپ پر۔ لیسن نمبر جی 20 کو ہم ٹیگ کر دیں گے، آپ لوگ اس کو دیکھ جی لیجیے گا، اور انشاءاللہ انشاءاللہ سیٹرڈے مارننگ میں اس کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ جی آپا۔ ٹھیک ہے، بس آج کے لیے پھر اجازت چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن جزاک اللہ کثیرہ۔ خیر۔ آمین۔ جزانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔